کشمیری جنگل میں 2 دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ سارے پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کے جا رہے تھے۔ انہی پرندوں میں ایک چڑیا اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ دوسرے جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ چڑیا نے اپنی بیٹی ٹنٹنی کو پکڑا اور اس کے شوہر نے اس کے بیٹے مانو کو پکڑا، لیکن ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور چڑیا اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی اور اس کے اوپر سے اس کی بیٹی نیچے گر گئی۔ اسی دوران اس کے شوہر کے پاس سے بھی اس کا بیٹا نیچے گر گیا۔ بچے بارش کے پانی میں بہہ کر بہت دور جا رہے تھے۔ ٹونی چڑیا اور اس کا شوہر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ سامنے ایک چٹان آئی اور بچے اس پہ بچ گئے اور وہیں گر گئے۔ ٹونی چڑیا سمجھی کہ اس کے بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ او بچوں، میں نے تمہیں کھو دیا۔ تبھی چڑیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچوں میں حرکت ہو رہی ہے۔ مما ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور پاپا کدھر ہیں؟ چڑیا اپنے ارد گرد دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر ایک چٹان سے گر کے مر گیا ہے۔ میں نے آپ کو کھو دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ میری زندگی میں تو صرف آپ ہی تھے۔ مما پاپا اٹھ کیوں نہیں رہے؟ مما پاپا اٹھ کیوں نہیں رہے؟ بیٹا، ہم نے آپ کے پاپا کو کھو دیا ہے، مگر آپ لوگ ٹینشن نہ لو، میں پوری محنت کروں گی اور تمہیں پالنے کی کوشش کروں گی۔ مما ہمارے پاس تو رہنے کو جگہ بھی نہیں، آپ کیسے پالیں گی ہمیں؟ بیٹا، تمہیں پالنے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ مجھے مٹھائی اور مربع بنانا آتا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ میں ان کی دکان پہ کام کر لوں۔ پھر چڑیا ایک کوے کی دکان پہ جاتی ہے۔ بھیا کیا تمہارے پاس کوئی کام ہے؟ مجھے مٹھائی بہت اچھی بنانی آتی ہے، اگر تم کہو تو میں بنا دیا کروں گی، تم بدلے میں میرے بیٹے اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دینا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے اچھا کام کیا تو میں تمہیں کھانے کے لیے دے دوں گا۔ چڑیا خوش ہو جاتی ہے، لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کہ کوا کچھ اور ہی سوچ رہا ہے۔ کوا چڑیا سے بہت محنت کرواتا، لیکن بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں دیتا اور چڑیا سارا ٹائم اپنا اس کی دکان پہ دے دیتی۔ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، میں اتنی محنت کرتی ہوں اور میرے بچے تو وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، مجھے کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا۔ پھر چڑیا وہاں سے اڑ کے دوسرے جنگل آ جاتی ہے اور وہ بہت سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھتی ہے تو اسے ترس آ جاتا ہے۔ بچوں مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ نہیں مما، ہمیں پتا ہے آپ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، پر آپ بھی بے بس ہیں۔ مما آپ نہ روئے، پلیز نہ روئے۔ ابھی چڑیا اور اس کے بچے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تیز ہوا چلتی ہے اور ان کے سامنے تقریباً 15 سے 20 آم گر جاتے ہیں۔ چڑیا بہت خوش ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ چڑیا وہ آم اٹھاتی ہے اور ان کا مربع بناتی ہے۔ وہ مربع بنا کر جنگل میں پکشیوں کو بیچنے لگتی ہے اور اچھا خاصا منافع کماتی ہے۔ پھر وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتی ہے اور اس طرح چڑیا کی محنت رنگ لاتی ہے اور اس کے بچے بھی اچھا پڑھتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں۔ ایک جنگل میں ایک ٹنٹنی چڑیا اور کالو کوا رہتے تھے۔ ٹنٹنی چڑیا کے بیٹے کا نام مانو چڑیا تھا۔ ٹنٹنی چڑیا نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی تھی، اسے ہر کام سکھایا تھا تاکہ وہ اپنا کام خود کر سکے۔ دوسری طرف کالو کوے نے اپنے بیٹے کو بہت لاڈ میں رکھا تھا، اگر وہ کچھ کہتا بھی تو اس کی بیوی اسے روک لیتی۔ پاگل ہو کالو، ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے، اسے تو لاڈ میں رہنے دو، جب بڑا ہو جائے گا خود ہی کام سیکھ لے گا۔ چڑیا اور کالو کوے دونوں ہی محنت کر کے بھوجن لے کر گھر جاتے، لیکن چڑیا محنت اپنے بیٹے کو بھی سکھاتی تاکہ مشکل وقت میں وہ اپنا کام خود کر سکے۔ اس طرح دن سال گزرتے رہتے ہیں اور اب مانو چڑیا اور جگو کوا بڑے ہو گئے تھے۔ چڑیا اپنے بیٹے کو بلاتی ہے، بیٹا میں نے تمہیں بہت کام سکھایا، اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تمہیں بھوجن لا کے دوں،
کیا اب ہم لوگ بھوکے ہی رہیں گے؟ مانو چڑیا کہتا ہے۔ ماں یہ کیا بات کر رہی ہو آپ؟ میں اب آپ کو بھوجن لا کر دیا کروں گا، اب آپ بھوجن کی ٹینشن سے فری ہو جائیں۔ شاباش میرے بیٹے، مجھے امید تھی کہ تم ایک دن یہی کہو گے میں نے تمہاری تربیت بہت اچھی کی ہے، مجھے تم پہ بہت زیادہ فخر ہے۔ ماں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو روز میٹھے میٹھے پھل لا کر دوں۔ نہیں بیٹا، اگر تم مجھے چاول کا دانہ لا دو یا پھر دانہ لا دو، میں اس میں ہی خوش ہوں۔ اور دوسری طرف کالو کوا اور کوی اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹا اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تمہارا خرچ اٹھاؤں یا پھر تمہیں بھوجن لا کر دوں، اب تم اپنی ماں اور میرے لیے بھوجن خود لے کر آؤ گے۔ ہاں میں کوشش کروں گا، اگر مجھے دانہ جلدی مل جائے گا تو میں لے آیا کروں گا۔ کیا میں نے تمہاری پرورش اور تم سے لاڈ اسی لیے کیا کہ تم ایسے بولو؟ ارے چھوڑو کالو، تم بھی کیا اپنے بیٹے کو ڈانٹتے رہتے ہو؟ وہ مذاق کر رہا ہے، وہ آج لا دے گا بھوجن۔ اور کالے کوی کے یہ کہتے ہی ان کا بیٹا جگو کوا اڑ جاتا ہے۔ وہ جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے کہ ایک کبوتر اسے بلاتا ہے۔ بیٹا ادھر بات سنو، جب میں جوان ہوتا تھا میں لکڑیاں خود کاٹ لیتا تھا، تم مجھے یہ کچھ لکڑیاں کاٹ دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں میٹھے میٹھے آم دوں گا۔ بڑی بھوک لگ رہی ہے پر کھانا کب تک ملے گا پتہ نہیں، اب میں کیا کروں؟ ہاں ویسے ابھی تک تو کوئی کام نہیں ہے، چلو جنگل جا کے دیکھتی ہوں، شاید کوئی بڑھیا سا پھل مل جائے مجھے کھانے کے لیے۔ ایسا سوچ کر ٹنٹنی چڑیا جنگل کی طرف چل دیتی ہے۔ ٹنٹنی چڑیا بہت غریب اور یتیم چڑیا تھی، اس کی والدہ اور والد بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ٹنٹنی چڑیا اپنے جنگل کے کڑک سیٹھ کے ہاں مزدوری کیا کرتی تھی، لیکن سچ یہ تھا کہ کڑک سیٹھ کو چڑیا کے نام پہ ایک مزدور اور نوکرانی مل گئی تھی۔ اس کی بیوی سندری کوی سارا دن چڑیا سے گھر کے کام کرواتی اور اسے کھانا بھی نہیں دیتی تھی، لیکن ٹنٹنی چڑیا پاس ہی ندی کے ایک درخت تھا، وہاں جا کر آم توڑ کے اپنا پیٹ بھر لیتی تھی۔ ارے واہ، یہاں تو آم بہت میٹھے ملتے ہیں، چلو ایک دو توڑ لیتی ہوں اور شام کو بیٹھ کے کھا لوں گی۔ چڑیا نے ایسا ہی کیا، 2-3 آم توڑے اور کڑک سیٹھ کے گھونسلے تک چلی گئی، لیکن راستے میں اسے سندری کوی مل جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، ارے کام چور، تو یہاں تھی اور یہ آم کہاں سے لے کر آئی ہے؟ مالکن وہ میں۔ اچھا یہ وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ہمارے باغ سے توڑ کے لائی ہے نا، ٹھہر جا، آج تو تیری خیر نہیں۔ سندری کوی نے چڑیا کی پوری بات نہیں سنی اور اسے کھینچتے ہوئے کڑک سیٹھ کے پاس لے گئی۔ دیکھو جی، یہ مل گئی ہمارے آموں کی چور، گھر کا سارا کام چھوڑ کر باغ سے آم کھا رہی تھی۔ نہیں مالکن، میں نے آم نہیں چرائے، میں تو ندی پار جنگل گئی تھی۔ چپ ہو جا، نمک حرام کہیں کی، تیرا یہاں کوئی نہیں، یہ سوچ کے تجھ پہ ترس کھایا ہوں، لیکن یہ سچ ہے، تم پٹیچر پکشی کبھی کسی کے سگے نہیں ہو سکتے، اٹھاؤ اسے اور پھینک دو حویلی کے باہر۔ ارے یہ کیا کر دیا، میں تو 2 دن ڈنڈیاں لگوانے آپ کے پاس لائی تھی اسے، اور آپ نے تو اسے گھر سے باہر نکال دیا، اب کون کرے گا ہمارے گھر کے سارے کام؟ کمال کرتی ہو تم بھی، مجھے پہلے بتانا چاہیے تو نا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ابھی تو باہر نکالا ہے، ابھی تو واپس نہیں بلا سکتے، بچاری یتیم ہے نا، 2 دن میں خود ہی آ جائے گی جب پیٹ میں بھوک سے آگ لگے گی۔ سندری کوی منہ لٹکا کر وہاں سے چلی جاتی ہے، اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ ٹنٹنی جلدی گھونسلے میں واپس آ جائے گی، لیکن ٹنٹنی کے ساتھ جو ہونے والا تھا اس کے بارے میں کوئی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ماں، بابا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اب میں کہاں جاؤں؟ میرا تو اپنا کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ ٹنٹنی چڑیا بس رو ہی جا رہی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ ٹنٹنی چڑیا کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ وہاں سے اڑ پڑی اور وہاں جنگل گئی
اسی پیڑ کے پاس جہاں سے اس نے آم توڑے تھے۔ اس دنیا میں صرف تم ہو جس نے مجھے مارے بغیر اور کچھ کروائے بغیر اپنے میٹھے میٹھے پھل دیے کھانے کے لیے۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ کیا میں تمہاری پتوں کی چھاؤں میں بیٹھ سکتی ہوں؟ اور ٹنٹنی کے یہ کہتے ہی ہوا کا ایک تیز جھونکا چلا جس سے وہ جگہ بالکل صاف ہوگی اور ٹنٹنی کے بیٹھنے کے لیے جگہ بن گئی۔ یہ دیکھ کر ٹنٹنی چڑیا بہت خوش ہو گئی۔ شکریہ دوست، اگر اب تم برا نہ مانو تو کیا میں ایک آم لے سکتی ہوں؟ وہ جو آم میں نے تمہارے اوپر سے توڑے تھے وہ راستے میں جاتے جاتے کہیں کھو گئے یا وہ گر گئے ہوں جب مالکن نے میرے کان کھینچے۔ چڑیا کے ایسا کہتے ہی ایک آم پیڑ سے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ٹنٹنی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ شکریہ دوست، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے دوست بن جاتے تو میں پہلے ہی تمہارے پاس آ جاتی۔ اب سب اچھا ہوگا، تمہارے میٹھے میٹھے آم اور باتیں کرنے کے لیے تم، لیکن رہنے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ایسا کہتے ہی درخت اپنے پتے کچھ نیچے گرا دیتا ہے۔ چڑیا کو سمجھ نہیں آتا، اے دوست تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھر اچانک اس کے دماغ میں آتا ہے، وہ پتے اکٹھے کرتی ہے اور ایک گھر تیار کرتی ہے اور وہاں خوشی خوشی رہنے لگتی ہے۔ اسے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پیڑ سے مانگتی ہے اور باتیں کرتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے مالکن کی ظلموں سے بھی بچ جاتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوا اور چڑیا پڑوسی تھے۔ چھوٹی چڑیا بہت بولی بالی تھی جبکہ کوا بہت ہی شاطر اور چلاک تھا۔ کوا جتنا بھی چڑیا کا برا چاہتا تھا لیکن آخر میں برا اسی کا ہوتا تھا۔ کوے کے گھر جاتی ہے، وہ سائیکل کی گھنٹی بجاتی ہے۔ چڑیا آ گئی گوری، چڑیا آ گئی، جلدی سے مجھے میرا روٹی والا لنچ باکس اور کلہاڑا دے دو۔ یہ لو کلہاڑا، اور روٹی میں نے آج نہیں بنائی، تم چڑیا سے مانگ کر روٹی کھا لینا۔ چڑیا مجھے روز روز روٹی نہیں دے گی، تم ایسا کرو مجھے خالی لنچ باکس ہی دے دو۔ پھر کالو کوا اپنا کلہاڑا اور خالی ٹفن کا ڈبہ لے کر باہر نکلتا ہے۔ کوے بھیا، کل سائیکل میں نے چلائی تھی، آج آپ چلانا۔ بیٹھو، تم پیچھے بیٹھو۔ پھر چڑیا پیچھے بیٹھ جاتی ہے اور کالو کوا سائیکل چلاتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک جنگل پہنچ جاتے ہیں اور لکڑیاں کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ چڑیا بڑی محنت سے لکڑیاں کاٹ رہی تھی اور کالو کوا بھی لکڑیاں کاٹ رہا تھا، لیکن کالو کوے کو بھوک لگ جاتی ہے اور وہ چڑیا کا ہی ٹفن باکس سے روٹی چرا کر اپنے ٹفن باکس میں رکھ لیتا ہے اور درخت کے پیچھے جا کر وہ روٹی کھا لیتا ہے۔ چڑیا جب لکڑیاں کاٹ کر فارغ ہوتی ہے تو اسے بھی بھوک لگ جاتی ہے۔ جب وہ اپنے لنچ باکس میں دیکھتی ہے تو اس کا لنچ باکس بالکل خالی ہوتا ہے۔ او خدایا، آج بھی مجھے بھوکا ہی رہنا ہوگا، آج بھی کوئی جانور میری روٹی کھا گیا۔ پھر چڑیا اپنے گھر کا رخ کر لیتی ہے۔ کالو کوا اپنے گھر چلا جاتا ہے اور چڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ جب چڑیا گھر پہنچ کر اپنا لنچ باکس کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس میں بہت سونے کے سکے ہیں۔ نادان چڑیا بہت خوش ہوتی ہے اور کالو کوے کو بتانے چلی جاتی ہے۔ وہاں کالو کوا بیٹھا چڑیا کا مذاق اڑا رہا تھا۔ او گوری، آج بہت مزہ آیا، آج میں نے چڑیا کا سارا لنچ باکس کھا لیا۔ ہاں کالو، تم نے بہت اچھا کیا، ہم روز ایسے ہی کریں گے، تم اس کی ہی روٹی کھا لیا کرنا۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ چڑیا وہاں پہنچ جاتی ہے۔ کالو بھیا، تمہیں پتہ ہے آج مجھے ٹفن باکس میں بہت زیادہ سونے کے سکے ملے ہیں۔ یہ سب سن کر کالو کوا اور گوری کوی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب چڑیا وہاں سے جاتی ہے تو گوری کوی کالو کوے کو کہتی ہے، ارے تم نے تو کہا تھا کہ تم نے اس کا لنچ باکس خالی کر دیا، تو نادان پاگل انسان، تو یہ کیسے اس کے سونے کے سکے اس کے پاس آ گئے؟ مجھے نہیں پتا گوری کوی، مجھے سچ میں نہیں پتا، کل میں اس پہ نظر رکھوں گا۔ پھر اگلے دن کالو کوا اور چڑیا دوبارہ جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ کالو کوا اپنی روٹین کے مطابق چڑیا بیچاری کا ٹفن باکس خالی کر دیتا ہے، لیکن وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ ایک پری آتی ہے اور وہ چڑیا کے لنچ باکس کو سکوں سے بھر دیتی ہے، اور پھر وہ پری چڑیا کے پاس جاتی ہے
پیاری چڑیا سنو، میں ایک پری ہوں اور میں نے کل تمہارے ٹفن باکس میں سکے بھرے تھے۔ تمہیں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو کوا تمہارے ساتھ آتا ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں، وہ روز تمہارا ٹفن باکس خالی کر دیتا ہے اور تمہیں بھوکا رکھتا ہے۔ چڑیا پری کا شکر ادا کرتی ہے۔ شکریہ اچھی پری، تم نے میری آنکھیں کھول دی، اب سے میں اس کوے سے دوستی توڑ دوں گی۔ پھر پری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کوا چڑیا کو آواز دیتا ہے، آؤ چڑیا گھر چلیں۔ چڑیا جواب دیتی ہے، نہیں کوے بھائی، آج میں اکیلے ہی جاؤں گی، مجھے تمہاری ہر کرتوتوں کے بارے میں پری نے بتا دیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تم چلے جاؤ گھر اکیلی، مجھے بھی پتا چل گیا ہے کہ تمہیں یہ سکے کیسے ملتے ہیں۔ پھر کالو کوا اپنی بیوی گوری کوی کو لے کر اسی جنگل میں جاتا ہے۔ اسی وقت پری وہاں پر آ جاتی ہے۔ جی پری پری، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، تم ہمیں بھی وہ سکے دے دو جو چڑیا کو دیے، ہم بہت غریب ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں۔ تو پری بولتی ہے، مجھے پتا ہے تم جتنے اچھے کام کرتے ہو، تم نے مٹھو طوطے کی بھی مدد کی ہوگی، اور لگتا ہے کہ تم نے فاختہ کے بچے سے دانا بھی چھینا نہیں ہوگا، اور چڑیا کا لنچ باکس تو تم خالی کرتے ہی نہیں ہوگے۔ ہاں ہاں پری بہن، میں تو ایسا ہی کرتا ہوں، میں نے تو آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یہ ٹفن باکس تم لے جاؤ اور ندی کے کنارے جا کر کھولنا، یہ سکوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب وہ ٹفن باکس کھولتے ہیں تو وہاں پر ایک سانپ ہوتا ہے۔ او کاولو، چلو یہاں سے بھاگے، یہ ہمیں کھا جائے گا۔ اور پھر کالو کوا اور گوری کوی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے اور کبھی بھی دوسروں کا حق نہیں مارنا چاہیے۔